ہر پاسے رب دے کمال دس دے قدرت بھرے نے جمال دس دے کسے کول ایک بھی اولاد کوئی نہ دتی اللہ مٹھی مراد کوئی نہ کئی پاسے ویکھو مالا مال دس دے ہر پاسے رب دے کمال دس دے کیسے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت دے نقشے کٹے نے بے شمار بندے وکھو وکھ شکلاں ویکھ کے حیران ہون پیاں عقلاں وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من
لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب، سمندر کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نہایت واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں،
پھول دل پیارے پیارے بچوں اور ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے اور اپنے تمام بندوں کو اس نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ پہلے انبیاء قبیلوں کی طرف بھی آیا کرتے تھے، بستیوں کی طرف بھی آیا کرتے تھے، اسی طرح کسی شہر کی طرف، اور اللہ رب العالمین نے ان کی بہت سی مثالیں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہیں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے بھی جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کے مبعوث فرمایا، آخری نبی بنایا جو دونوں جہانوں کے لیے اللہ نے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ تو میرے محترم بھائیوں، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، سب نے یہ درس دیا کہ ہر مشکل کی گھڑی میں جب بھی کوئی مشکل آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، انسان کا توکل اللہ رب العالمین پر پختہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے فلاں طرف بھی چلا جاؤں، فلاں طرف بھی چلا جاؤں، فلاں جگہ پہ جا کے میری مشکل حل ہو جائے گی، آخر میں تھک ہار کے بندہ کہہ دیتا ہے کہ اب صرف اللہ رب العالمین والی گلی ہے، اللہ رب العالمین ہی مشکل سے نجات دلا سکتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ انسان کو ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں بنا لینا چاہیے؟ ادھر ادھر جانے کی بجائے بندہ کا یہ عقیدہ پختہ ہو کہ اللہ ہر مشکل سے نجات عطا کر دیتے ہیں، جو مشکل بھی ہے، جو پریشانی بھی ہے، اللہ اس سے نجات ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں سورۃ الانعام آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر میں کسی کو نقصان دینا چاہوں، میں کسی کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دوں، تو میرے علاوہ اس مشکل کو، اس آزمائش کو کوئی بھی دنیا کی ٹیکنالوجی، کوئی بھی ہستی اس کو دور نہیں کر سکتی۔ اگر دور کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اب تو انسان کو یہ پختہ عقیدہ بنا لینا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پہ اعلان کر دیا، اور قرآن کے شروع میں ہی اللہ نے یہ بات سمجھا دی، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ یہ جو قرآن مجید میں نے نازل فرمایا ہے، اس میں ایک ذرہ، ذرے سے بھی ذرہ، پھر ذرے سے بھی ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔
اس لارب کتاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، میں تمہیں آزمائش میں ڈال دوں، میں تمہیں پریشانی میں ڈال دوں، میں تمہیں مشکل میں ڈال دوں تو تمہیں کوئی اس مشکل سے بچا نہیں سکتا میرے سوا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ فرماتے ہیں اگر میں تمہیں نفع دینا چاہوں، فائدہ دینا چاہوں، سرخرو کرنا چاہوں، تو دنیا کی کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو میرے آئے ہوئے نفع کو روک سکے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب اس آیت کے بعد پھر بھی بندہ اللہ پر توکل نہ کرے تو پھر انسان کی بدبختی ہے، کمزوری ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، سب نے یہی درس دیا۔ انبیاء پر بھی پریشانیاں آئیں، انبیاء پر بھی مصیبتیں آئیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 11 اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں اور کسی پر نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں۔ بہت دعوت دی لیکن لوگ اتنے ڈھیٹ تھے، نافرمان تھے، بات نہیں سنتے تھے، مانتے نہیں تھے، اسلام قبول نہیں کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے نوح ایسا کرو، ایک کشتی بناؤ۔ کشتی بنانے لگ پڑے۔ جب کشتی بنا رہے تھے تو سردار گزرتے، مذاق کرتے، نوح علیہ السلام کہاں پہ؟ اس زمین پہ کشتی کو چلاؤ گے؟ ان درختوں پر کشتی کو اڑاؤ گے؟ قبیلے والے تو دور، اپنے گھر والے بھی مذاق کرتے تھے، اپنی بیوی مذاق کرتی تھی، لوگوں کو جمع کر کے لاتی تھی کہ یہ نوح کو کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے۔ جب کشتی بنا لی، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، جب اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا آسمان کو، اے آسمان پانی برسانا شروع کر دے، اور لگاتار برساتا چلا جا۔ زمین کو آرڈر دے دیا پانی کو نکالنا شروع کر، چشمے جاری کر دیے، پانی کے چشمے پھوٹ پڑے زمین سے۔ قرآن مجید میں فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، تنور ابلنے لگے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جیسے یہ روٹیاں بنانے والے تنور ہوتے ہیں، ایسے تندوروں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور زمین بھر گئی، زمین پانی سے بھرنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے میرے پیارے نوح، جوڑے جوڑے کو اپنی کشتی میں سوار کر لیجئے۔ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں صرف ٹو دی پوائنٹ اپنی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کشتی میں سوار کر لیا، اب بیٹا ہے وہ کشتی سے باہر ہے۔ جب کشتی سے نظر دوڑائی، بیٹا سامنے نظر آیا تو محبت بدری نے جوش مارا، کہا بیٹا آ جاؤ، آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ بیٹا بدبخت تھا، کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔
تو حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ تھا یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ جس پہاڑ پہ مرضی چڑھ جائے بچ نہیں سکتا، اللہ کے غضب سے، اللہ رب العالمین کے غصے سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ بار بار کہتے ہیں بیٹا آ جا آ جا۔ اگر کوئی صورتحال نظر نہ آئی تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اے اللہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اللہ کو پکارا، اے اللہ یہ میرا اہل ہے، اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیرے گھر والوں کو، تیرے بیوی بچوں کو بھی اس عذاب سے بچا لوں گا، اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، تیرا وعدہ بالکل سچا ہے، اے رب العالمین میرے بیٹے کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے نوح علیہ السلام یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نبی ہیں، کوئی عام ہستی نہیں ہے، نبوت کا درجہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے بیٹا پانی میں غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، لیکن نہیں بچا پا رہے۔ اللہ کے سامنے بھی فریاد کی، اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے نوح، جو تیرے فرما بردار تھے، تیرے 3 بیٹے، ان کو میں نے کشتی میں سوار کر دیا، یہ چوتھا بیٹا اس کا نام حام تھا، فرمایا یہ آپ کی آل سے نہیں ہے، یہ نافرمان ہے، کافروں کے ساتھ ہے، غرق ہو گیا، باپ بچانے کی کوشش کر رہا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ رب العالمین نے ارادہ کر لیا ہے، کیا ارادہ کیا ہے؟ کہ میں نے اس کو غرق کر دینا ہے، یہ نافرمان ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام جو کہ نبی ہیں نہیں بچا پائے، اللہ اکبر، اس کو ڈبو دیا، اور جن کے ساتھ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، جن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بھلائی کا ارادہ کیا، وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے تفاسیر کی کتابوں میں 150 دن یہ کشتی تیرتی رہی، اور اس کا رخ اللہ نے اپنے گھر کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا، خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی، پھر جب اللہ رب العالمین کا حکم آیا تو اس کا رخ جودی پہاڑ کی طرف کر دیا، ادھر جا کے ٹھہری۔ تو ان کو اللہ رب العالمین کے بچانے کا ارادہ تھا، اور مفسرین لکھتے ہیں وہ جو لہریں تھیں، لہریں اٹھ رہی تھیں، وہ پہاڑوں کی مانند تھیں۔ اب دریا میں چلے جاؤ، سمندروں میں چلے جاؤ، چھوٹی چھوٹی لہریں آئیں تو کشتی حج کو لے کھانے لگ جاتی ہے، انسان ڈرنے لگ جاتا ہے، زیادہ طوفان آ جائے تباہی مچا دیتا ہے، اس سے بڑا طوفان کون سا طوفان ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین نے عذاب کی صورت میں نازل فرمایا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کشتی کو بچانا چاہا تو وہ پہاڑوں کی مانند آنے والی لہریں بھی موم ہو گئی، انہوں نے بھی کوئی اثر نہیں دکھایا، اور جس کو اللہ نے غرق کرنا چاہا اس کو نبی باپ ہے وہ بھی نہیں بچا سکا۔ اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ رب العالمین پر بھروسہ انسان کو ہونا چاہیے کہ انسان جب بھی کسی مشکل میں آ جائے تو اللہ ہی اس کو مشکل سے نکال سکتے ہیں، اور کوئی ہستی نہیں ہے جو اس کو اس مشکل سے نکال سکے۔ اللہ اکبر۔ انسان کے پاس بہت ساری نشانیاں ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنت اقوام افئدتہم مثل افئدت الطیر. سبحان اللہ. یہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے. سبحان اللہ. ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کی دلوں کی طرح ہوں گے، یعنی ان کا توکل اللہ پر ہوتا ہے. صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو رزق عطا کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، پیٹ بھر لیتے ہیں. یہ نہیں انہوں نے کبھی سوچا ادھر دانوں کا ڈھیر پڑا ہے گٹھڑی باندھ لیں، پتہ نہیں کل نہیں ملے گا کیا ہوگا، ذخیرہ کر لیں. یہ نہیں ان کا توکل. ان کو یہ پتہ ہے جو رب مجھے آج کھلا رہا ہے، جو مجھے میرا رب آج پلا رہا ہے، وہ مجھے کل بھی پلائے گا، وہ مجھے کل بھی کھلائے گا. یہ ہے ان کا توکل پرندوں کا. شام کو شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر اپنے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر پورا بھروسہ کرنا ہے. ہمارے سامنے قرآن مجید میں بہت ساری اللہ نے اگزامپلز بیان کی ہیں، بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کا واقعہ پڑھیے. قوم ساری جاہل ہے، بتوں کی پجاری ہیں، کوئی چاند کا پجاری ہے، کوئی سورج کا، چاند کا. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، کہا ان کو چھوڑ دو، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو چھوڑو، ایک اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو، اللہ رب العالمین کے تابع فرما ہو جاؤ. سورج چاند نکلا، رات کو ستارہ نکلا، سمجھانے کا انداز اپنایا، فرمایا یہ میرا رب ہے. تھوڑی دیر گزری، چاند نکل آیا، چاند نکل آیا، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے. فرمایا جو ڈوب جانے والا ہو، چھپ جانے والا ہو، چھوٹا ہو، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر گزری، صبح کی روشنی پھوٹنے لگی، سورج نکلنے لگا، بڑا ہے. فرمایا یہ میرا رب ہے، بڑا ہے. آہستہ آہستہ اس کی روشنی جوان ہوتی چلی گئی، اب وہ تاب پکڑتی چلی گئی. پھر سورج ڈھلنے لگا، سورج کی روشنی ختم ہونے لگی، سورج طلوع ہو، آفتاب وہ غروب ہو گیا. اور فرمایا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. سمجھانے کے مختلف انداز اپنائے، کچھ نہ کارگر ہوا، اثر نہیں ہوا. بڑی ڈیٹ قوم تھی، ارادہ کر لیا کہ اب ان کو میں سبق سکھاؤں گا. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کی ضرور خبر لوں گا. بتوں کی پجاری تھے، بت خانہ بنایا ہوا تھا، بہت سارے بت پڑے تھے. بت خانے میں گئے، بتوں کو توڑ دیا. اور نبی بڑی حکمت والا ہوتا ہے، بہت حکمت والا ہوتا ہے. حکمت اپنائی، بڑے بت کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ یہ جب واپس آئیں گے تو بتوں کی طرف متوجہ ہوں گے. بڑے بت سے سوچیں گے تو صحیح نا کہ یہ خود کو نہیں بچا سکے، اور اس کو دیکھیے یہ بڑا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، دوسروں کو نہیں بچا سکا. میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم، آج تم بھی بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہو. سوچیں گے تو صحیح کہ بڑا بت بھی اپنے چھوٹے خداؤں کو نہیں بچا سکا. اللہ اکبر. جب واپس آئے، صورتحال کو دیکھا، اللہ اکبر، سارے بتوں کو تہس نہس ہوا پڑا ہے. کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، کسی کا ناک نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، توڑ دیا. اللہ اکبر. بڑا لمبا واقعہ ہے، میں صرف ٹو دی پوائنٹ اپنا مطلب سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا، پیش کیا گیا دربار میں. پوچھا گیا ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ حال تو نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام
نے وہی حکمت والا جواب دیا، فرمایا اپنے بت سے پوچھو، اپنے بڑے خدا سے پوچھ لو۔ شرمندہ ہو گئے، کہتے ہیں وہ تو بولتا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ تو بتا ہی نہیں سکتا۔ خیر سارے قوم والے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو اچھا نہیں سمجھتا، ان کو برا بھلا کہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو۔ ابراہیم علیہ السلام کو حراست میں لے لیا گیا اور سارے جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ سارے مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 68 ہے۔ سارے کہتے ہیں اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو، اپنے خداؤں کو بچانا چاہتے ہو تو اس کو زندہ جلا دو، آگ میں ڈال دو ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا گیا۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحیم۔ اللہ، اور جو یہ ان کے شاہی جرگہ تھا نا، اس نے یہ فیصلہ سنا دیا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا جائے، بہت بڑا ایک جو ہے نا لکڑیاں اکٹھی کی جائیں ایک جگہ پر اور الاؤ تیار کیا جائے، اس الاؤ میں ان کو ڈالا جائے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اللہ اکبر کہ جب یہ فیصلہ جاری ہوا نا تو عورتوں نے نظریں ماننا شروع کر دیں۔ عورتوں نے کیا نظریں مانی؟ کہ ہماری یہ بیماری ٹل جائے، یہ مشکل دور ہو جائے، جیسا کہ اب نظریں مانی جاتی ہیں مختلف مزاروں پر، درباروں پر، میرا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ چیز میں بطور نذرانہ آ کر پیش کروں گا یا پیش کروں گی۔ وہ بھی نظریں ماننے لگی، کہتی ہماری پریشانی دور ہو جائے ہم اتنی لکڑیاں یہاں آ کر ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ الغرض یہ لکڑیاں جمع ہو گئیں، الاؤ جل گیا، اور آگ کی مفسرین نے لکھا ہے اللہ اکبر کہ اتنا بڑا الاؤ تاریخ میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا، جتنا بڑا الاؤ یہ جلایا گیا تھا۔ اب جب ٹائم قریب آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی باری آئی، آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تو کیا معاملہ بنا؟ قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، آگ کی تپش دور دور تک جا رہی تھی، تو کیا معاملہ بنا؟ پھر جرگہ بلایا گیا، پھر اکٹھ ہوا، پھر فیصلہ ہوا ایک مشین کو تیار کیا جائے، ایک منجنیق کو بنایا جائے، اس مشین کے ذریعے سے ان کو آگ میں سنٹر میں پھینکا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے خدا، وہ کیسا منظر ہوگا، آج تلک تیرے فرشتوں نے وہ منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ کتنا بڑا آگ کا الاؤ جل رہا ہے، اور یہ تیرا بندہ کس توکل کے ساتھ وہاں کھڑا ہے۔ انہوں نے اس مشین میں بٹھایا، جھولا دیا، جناب جبرائیل علیہ السلام آگے آ کے عرض کی اے پیارے خلیل، کوئی آرڈر ہے تو بتا دیجئے، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا سوال تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا؟ فرماتے ہیں کیا تجھے رب نے بھیجا ہے؟ کیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، اے جبرائیل واپس چلے جاؤ، میرا اللہ ہی کافی ہے۔ حالانکہ موت سامنے نظر آ رہی ہے، آگ کا الاؤ چل رہا ہے اور مشین میں بٹھا دیا گیا ہے، ذرا اس منظر کو سوچو تو صحیح، کیسا منظر ہوگا۔ آگ میں جا رہے ہیں اور بچانے والا بھی آ گیا، مدد کرنے والا بھی آ گیا، اور مدد کرنے والا بھی طاقتور ہے، کوئی عام مددگار بھی نہیں تھا، فرشتہ تھا، جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرمایا نہیں جبرائیل، واپس چلے جاؤ، حسبی اللہ
میرا رب مجھے کافی ہے، وہ میرا بہترین کارساز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ، وہ کیسا عالم تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بارش کا فرشتہ ہمتن گوش تھا، کب اللہ کی طرف سے آرڈر آ جائے اور میں اتنا پانی برساؤں، اتنا پانی برساؤں، اتنی بارش برساؤں کہ پلک جھپکنے میں یہ آگ بالکل ختم ہو جائے، بجھ جائے، ساری کی ساری آگ بجھ ہی نہ جائے، ٹھنڈی ہو جائے، وہ جگہ بھی ٹھنڈی ہو جائے، اتنا پانی برسا دوں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بارش والے فرشتے کو نہیں، براہ راست آگ کو حکم دیا۔ ادھر توکل بھی تو اتنا مضبوط تھا نا اللہ رب العالمین پر، ان کو پتا تھا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر مجھے اللہ بچانا چاہے، یہ سارے مل کر مجھے مارنا چاہیں، آگ میں جلانا چاہیں، آگ میں پھینکنا چاہیں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر میرا رب مجھے بچانا چاہتا ہے تو اس جیسے کئی علاؤ اور جل جائیں، مجھ ابراہیم کو نہیں جلا سکتے، مجھے نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ اللہ اکبر۔ بے خطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، ذرا بھی نہیں ڈرے۔ اور اللہ رب العالمین نے براہ راست آگ کو آرڈر کیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا مہمان آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اور آگ کا کام تو جلا دینا ہے، لیکن آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی، اتنی گلزار بن گئی، جناب ابراہیم علیہ السلام 40 روز اس آگ میں رہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں اور تفاسیر میں بھی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے جتنا سکون ان 40 دنوں میں میں نے پایا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں پایا۔ یہ ان کا توکل تھا اللہ رب العالمین پر۔ اللہ اکبر۔ کون کون سا واقعہ سناؤں، کون کون سی مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اگر اللہ نفع پہنچانا چاہے کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے پیارے پیغمبر ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے تدبیر کی، ارادہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو یا تو کہیں دور نکال دیتے ہیں یا پھر ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ فیصلہ کر لیا اور مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ رب العالمین پر توکل پیارے پیغمبر کا تھا نا، فرمایا، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ایک مٹھی بھریے ان کی طرف پھینک دیجئے۔ اب میرے جیسا یا تمہارے جیسا کوئی ہوتا تو وہ تو کہتا نا کہ میں مٹھی پھینکوں، پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا۔ اللہ نے ہمارا رہبر بنا کے بھیجا ہے تو ہمیں سمجھا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ پر توکل کرو۔ مٹھی اٹھائی، پھینکی، ان کی آنکھوں میں پڑ گئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر تدبیریں کر رہے تھے لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ جتنی مرضی تدبیریں کرنے والے تھے لیکن اللہ سے بہتر تدبیر نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بچا لیا۔ غزوہ بدر کو دیکھیے، ادھر 1000 کا لشکر ہے، ادھر 313 ہیں، ادھر اسلحہ سے لیس ہیں، ان کے پاس نیزے بھی، ان کے پاس تلواریں بھی، ان کے پاس ذرہ بھی، بچاؤ کے تمام آلات ان کے پاس موجود ہیں۔ ادھر کچھ بھی نہیں،
چند ہتھیار ہیں، کھجوروں کے تنے پکڑے ہوئے ہیں، اور 313 ہے، تعداد بھی کم ہے، اسلحہ بھی کم ہے، لیکن توکل اللہ پر اتنا مضبوط ہے کہ بدر کے میدان میں نکل پڑے۔ اللہ نے پھر فرشتوں کو بھیج دیا مدد کے لیے۔ ہمارا توکل اللہ پر بنے تو صحیح۔ ہم توکل کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اولاد کی ضرورت ہو، ہم کہتے ہیں فلاں دربار پہ چلے جائیں، بیر گرے گا بیٹا مل جائے گا۔ اللہ اکبر، نہیں ملا، آخر تھک ہار کے پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمیں پہلے ہی اللہ پر رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ اللہ اگر ہمیں بیماری سے بچانا چاہیں بچا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اولاد دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر بیٹا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے کوئی روک نہیں سکتا، اگر نہیں لکھا کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے میرے لیے رزق لکھا ہے، مجھے کوئی بھی میرا رزق روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے میرا رزق بند کر دیا ہے کوئی مجھے عطا نہیں کر سکتا۔ میرے محترم سامعین، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، ہمیں یہ اللہ پر پختہ جو ہے نا توکل کرنا ہے، اپنے ارادے کو مضبوط کرنا ہے کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، اللہ اکبر، بھائی ہیں مارنا چاہتے ہیں، کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں سورۃ یوسف میں فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی انسان تدبیریں کر لیں، آخر کار صرف میرا ہی امر غالب آنے والا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ انجان بنے ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ کنویں میں پھینکا، اللہ نے بچا لیا، بیچ دیا، فروخت کر دیا بطور غلام۔ پھر دیکھیے مصر کے بازاروں میں بک رہے ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں، کوئی اور بھی خرید کے جا سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں عزیز مصر تو جا، میرا مہمان آیا ہے، اس کو لے کے آ، گھر میں لائے، شاہی طریقے سے پرورش کروائی اللہ رب العالمین نے۔ پھر آزمائش آ گئی، قید میں ڈال دیا۔ ادھر بھی یوسف علیہ السلام کا توکل اللہ پر ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں بھی بچا لیا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون وان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یمسسک بخیر۔ اب اللہ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور بھلائی کا ارادہ کیا، بچا لیا، قید سے رہائی مل گئی، اللہ رب العالمین نے بادشاہت عطا کر دی۔ اللہ رب العالمین بڑی غالب حکمت والے ہیں۔ ایوب علیہ السلام بیمار رہے، اللہ پر توکل تھا۔ میرے محترم بھائیوں، آج بھی ہم اگر یہ مضبوط عقیدہ بنا لیں، اللہ سے مانگیں، مل کر توبہ استغفار کریں، تو ہمارے اوپر جو یہ آزمائش آ چکی ہے انشاءاللہ ٹل جائے گی۔ اس وقت پوری دنیا اس آزمائش میں لپٹی پڑی ہے، غریب مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو مار رہے ہیں۔ نہ میرے بھائیوں ایسے نہ کیا کرو۔ کیا تمہارا رب اتنا کمزور ہے نعوذ باللہ کہ تم اپنے آپ کو مارنے پہ تل گئے ہو؟ نہ مارو اپنے آپ کو، گر جاؤ اللہ کے سامنے سجدے میں، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ اللہ تمہیں بھوکا جگائے گا ضرور، لیکن سلائے گا نہیں تمہیں بھوکا، یہ عقیدہ بنا لو۔ اللہ تمہیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہو؟ کیوں آخرت بھی خراب کرتے ہو؟ اللہ پر توکل کرو، اللہ کو مناؤ۔ اللہ نے تو بڑی یونس علیہ السلام کو دیکھیے، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ہم تو اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو توبہ کیسے کریں گے؟ اپنے گناہ کو گناہ سمجھو، اپنے جو گناہ ہیں ان کو یاد کرو، اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، آہوزاری کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنا مرضی ظلم کر رو میرے دربار پہ آ جاؤ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ضرور ہماری سنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، ہم کہتے ہیں ہم گناہ گار ہی بڑے، کیا مانگیں؟ اتنا ہمارا توکل کچا ہو چکا ہے، اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، کتنی بدبختی ہے ہماری، ہم کہتے ہیں ہم تو گناہ گار بڑے ہیں، اللہ کیا سنیں گے ہماری؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بارے میں میرے بندے سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے میں بالکل قریب ہوں جب بھی تم مانگتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا جب نیک بندے مانگتے ہیں پھر سنتا ہوں، نہیں، فرمایا جب بھی میرے بندے جو بھی گناہگار ہے، بے شک وہ نیک ہے گناہگار ہے، جب بھی مجھ سے مانگتا ہے طلب کرتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سنتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، تو پھر ہم کیوں اللہ سے مایوس ہوتے ہیں؟ پھر کیوں ہم اگر ہمارے پر آزمائش آ جائے تو پھر کیوں ہم مارے پھرتے ہیں؟ ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے، ہمارا توکل بہت کچا ہو چکا ہے، جس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، پختہ کرنا ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں لا الہ الا انت، یہاں بھی عقیدہ سمجھا دیا، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں سمجھا دیا، یونس علیہ السلام نے بھی درس دیا، اللہ رب العالمین نے اس درس کو قرآن میں بنایا ہمارے لیے کہ ہم سمجھدار بنیں۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی میری پکار کو سننے والا نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی آزمائش کو دور کرنے والا نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ بیماری سے کوئی شفا عطا کرنے والا نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے، اس سمندر سے، سمندر کی گہرائیوں سے بچا کوئی نہیں سکتا، اللہ تو ہی بچا سکتا ہے۔ سبحانکا، اللہ تو اکیلا ہے، اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی ہستی نہیں پورے جہان میں۔ یہ عقیدہ تھا، یہ توکل تھا جناب یونس علیہ السلام کا، تو اللہ نے کیسے رہائی دے دی؟ مچھلی کو آرڈر دیا، ان کو نکال دیجئے۔ یہ ہے توکل، ایسا توکل ہمیں چاہیے، ایسا توکل ہمیں اللہ رب العالمین پر بنانا ہے، پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، وگرنہ دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ کتنے ہی واقعات ہیں، لیکن اب ٹائم ہوا چاہتا ہے، تو میرے محترم بھائیوں، آخری میری باتیں یہ ہیں کہ ہم سب کو اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرمائیں گے، اللہ رب العالمین ہر آزمائش سے نکالیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ اکبر۔ تو آخر میں دعائیہ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ساتھ ساتھ آمین بھی کہتے جانا۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم اس آزمائش کی گھڑی میں، اس مشکل کی گھڑی میں تیرا ہی ہے سہارا۔ نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، مشکلوں کے وقت تو ہی بندوں کے کام آیا۔ مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا،
آتش کو تو نے فوراً ایک گلستان بنایا، تو نے صدا الہی بگڑی کو ہے سنوارا۔ پروردگار عالم اس مشکل کی گھڑی میں، اس آزمائش کی گھڑی میں تیرا ہی ہے سہارا۔ یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، مشکلوں کے وقت تو نے ایوب کو سنبھالا۔ الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا، ہے دو جہاں میں یا رب، ہے دو جہاں میں یا رب تیرا ہی بول بالا۔ ہر التجا نے تیری رحمت کو ہے ابھارا۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔